نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام احکام اسلامی میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں جس طریقے کا ذکر تھا کہ ہم نے جس اہم سوال کی طرف اشارہ کیا تھا، اس پر ہم آج گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ آئیے استقبال کرتے ہیں اور اس گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم آغا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا، خضوع اور خشوع کے بارے میں بات ہوتی ہے کہ نماز پڑھیے یا کوئی بھی عمل کیجیے تو اس میں خضوع اور خشوع ہو۔ یہ لفظ سننے میں بہت اچھا لگتا ہے، تو اس پہ تشریح فرمائیے کہ یہ خضوع اور خشوع نماز میں جو ہوتا ہے، کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ پوری طرح سے نماز میں رم ہو جانا، ضم ہو جانا، اپنے آپ کو وجود کو ضم کر لینا، تو اس کو کس طرح سے دیکھا جائے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ بالکل جیسے کہ آپ نے اشارہ کیا، خضوع اور خشوع ہر عبادت میں شرط ہے، یعنی اصل میں اس کا مراد ہے خلوص کے ساتھ اور پوری طرح اور پوری توجہ کے ساتھ عبادت کو انجام دینا۔ ہم جب کوئی بھی عبادت انجام دیتے ہیں، بہرحال اس کا مقصد بارگاہ خداوندی میں اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، قربتاً اللہ ہے۔ جو بھی عمل ہے اللہ سے قربت حاصل کرنے کے لیے۔ ہم جب کسی بزم میں جاتے ہیں، کسی محفل میں جاتے ہیں، کسی پروگرام میں جاتے ہیں، تو ہم جب تک اس پروگرام کے سلسلے میں اپنے آپ کو آمادہ نہ کریں یا اس پروگرام کے لیے میں اپنی آپ کو 100% حاضر نہ رکھیں، تب تک ہم وہاں صحیح سے پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کسی پروگرام میں جائیں اور آپ کا دھیان وہاں نہیں ہے، لوگ جو بھی تقریر کر رہے ہیں یا آپ تقریر کر رہے ہیں اور آپ کا دھیان نہیں ہو، تو آپ اکثر اپنی بات بھول جائیں گے کہ آپ کیا بات کر رہے تھے، سامنے والوں کو بھی کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو آپ کو 100% کنسنٹریشن چاہیے اس عمل کو انجام دینے کے لیے، تاکہ وہ صحیح طریقے سے انجام پا سکے۔ نماز میں خضوع اور خشوع سے مراد یہی ہے کہ جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس کے ارکان، اس کے جسم، اس کے ذہن، اس کی نظریں، اس کے ہر طرح سے وہ نماز کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر سکے۔ البتہ اس کے مراحل ہیں۔ پہلے دن جو انسان نماز پڑھ رہا ہے، ابھی ابتدا ہے، اس کے لیے بہت مشکل ہوگا اس طرح سے کنسنٹریٹ کرنا، لیکن ہمارے پاس مثالیں ہیں جہاں پر نماز پڑھنے والے اس طرح سے نماز پڑھتے تھے کہ ان کو دنیا کی کوئی خبر ہی نہیں رہتی تھی، یا وہ دنیا سے اپنے آپ کو بالکل الگ کر لیتے تھے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے لیے تو مشہور ہے کہ جسم سے تیر نکال لیا جاتا تھا اور آپ کو خبر نہیں ہوتی تھی۔ تو اس حد تک ظاہر سی بات ہے عام انسانوں کو کے لیے نہیں ہے یہ مسائل، یہ تو امیر المومنین کا مقام ہے، بالکل ہی الگ چیز ہے۔ لیکن بہرحال یعنی جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہو تو پھر اسے کسی اور چیز کی فکر نہ رہے، وہ صرف اور صرف اپنے آپ کو بارگاہ الہی میں حاضر جانے اور خداوند عالم کے سامنے اپنے بات کرنے۔ ایک بہترین چیز ہے جو ہماری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اپنی امت کے لیے تحفے کے طور پہ لائے، وہ نماز ہے کہ بارگاہ الہیہ میں یہاں پر کسی کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر بندہ ہے اور اس کا رب ہے جس سے وہ گفتگو کر رہا ہے۔ یعنی خدا نے اجازت دی ہے کہ اس وقت تم مجھ سے گفتگو کرو، تمہیں بولنے کی اجازت ہے۔ تو اس وقت جب ہم اس کے دربار میں اور اس کے سامنے ہیں تو ہمیں کس طرح ہونا چاہیے؟ اگر ہم کسی عام انسان سے ملنے جاتے ہیں تو کتنی تیاری کے ساتھ جاتے ہیں اور ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنے ذہن کو ادھر ادھر نہیں ہونے دیتے۔ اگر ہم کسی شخص سے ملنے گئے ہیں جو باشخصیت ہے یا ہمارے کام کو انجام دے سکتا ہے، تو ہمارا دھیان کتنا رہتا ہے کہ ہم کسی طرح کوئی ایسا عمل انجام نہ دیں جو اس کے شان کے خلاف ہو، یا ہم پوری توجہ سے اس کی بات سنتے ہیں اور ہم ہر لو لگا کر اس کی بات کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جب عام انسانوں میں، عام عہدے کے لوگوں کے ساتھ جب ہمارا برتاؤ ایسا ہے، تو جو تمام چیزوں کا سبب ہے اور جو تمام چیزوں کا دینے والا ہے، جب اس کے دربار میں ہم جائیں تو ہمیں کیسا ہونا چاہیے۔ لہٰذا انسان دھیرے دھیرے ممارست کرے، دھیرے دھیرے کوشش کرے، جو چیزیں اس کو ڈسٹرب کرتی ہوں ان سے اپنے آپ کو دھیرے دھیرے دور کرنے کی کوشش کرے۔ یہ پریکٹس کی چیز ہے، یہ عمل کی چیز ہے، جس میں دھیرے دھیرے آپ کے اندر یہ چیز پیدا ہونے لگے گی۔ وَإِلَّا عام خضوع اور خشوع یہ ہے کہ انسان ارکان نماز کو صحیح سے انجام دے، صحیح سے رکوع کرے، صحیح سے ذکر پڑھے، صحیح سے سجدہ کرے، توجہ کے ساتھ کرے۔ یہ پہلی سٹیج ہے، کیونکہ اگر یہی صحیح سے نہیں کر رہا ہے تو پھر اس کی نماز ہی صحیح نہیں ہے۔ لیکن دھیرے دھیرے دیکھیں کہ اس کا ذہن ادھر ادھر نہ جاتا ہو۔ سجدے کو تھوڑا طولانی اگر کر سکتا ہے، کسی اگر جماعت سے نماز نہیں پڑھ رہا ہے اور اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو سجدے کو اگر طولانی کر سکتا ہے، ذکر کو اور بہتر طریقے سے ادا کر سکتا ہے، قرأت کو بہتر طریقے سے ادا کر سکتا ہے، تو دھیرے دھیرے اپنے آپ کو وہ اس مرحلے میں لا سکتا ہے کہ جو ایک بہترین عبادت کا طریقہ ہو سکتا ہے۔ تو یعنی اپنے آپ کو بارگاہ الہیہ میں
اس طرح سے رکھنا کہ پھر ہمیں کسی اور چیز کی فکر نہ ہو اور ہم اپنی عبادت کو بہترین طریقے سے بہترین لب و لہجے سے انجام دیں۔ یہ نماز میں خضوع اور خشوع ہے کہ ہم بہترین لہجے سے بہترین طریقے سے اپنے آپ کو آمادہ کر کے جائیں اور حالت نماز میں بہترین طریقے سے تمام چیزوں کو ادا کریں تاکہ نماز بہترین طریقے سے بارگاہ الہی میں پیش کی جا سکے۔ اگر ابھی ہوتا یہ کہ اس درمیان لوگ بہت سے سوالات ہوتے ہیں، بہت سے لوگوں کا عام کہنا ہے کہ ہمارے اندر کی جب برائیاں مٹ جائیں گی تب میں نماز کی طرف جاؤں گا۔ اور مثلا اس میں بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ نماز تو پڑھتے ہیں، ریگولر پڑھتے ہیں، ان کا 5 وقتہ نمازی ہوتے ہیں، ہر وقت کا الگ الگ نماز، لیکن بہت جلدی کرتے ہیں نماز میں اور بہت تیزی کے ساتھ، نمازی تو ہیں لیکن بہت تیزی، تو کیا ان کو اس میں ٹھہراؤ لانا چاہیے؟ تو ان کے لیے کیا حکم ہوگا؟ یہ دونوں سوال جو ہیں ایک ساتھ آپ سے میں کر رہا ہوں۔ دیکھیے یہ جملہ کہ میں جب اچھا ہو جاؤں گا، یہ میرے اندر جو برائیاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی تو میں نمازی بن جاؤں گا یا نماز پڑھنے لگوں گا، نہیں، یہ جملہ بالکل خلاف ہے، خود قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز تمہیں برائیوں سے روکتی ہے، یعنی انسان نماز پڑھے تاکہ اس کے اندر کی برائیاں دھیرے دھیرے ختم ہونے لگیں، نہ کہ انتظار کرے کہ میری برائیاں ختم ہوں گی تب میں نماز پڑھنے لگوں گا۔ تو نماز پڑھے تاکہ دھیرے دھیرے اس کے اندر جو برائیاں ہیں وہ دھیرے دھیرے ختم ہونا شروع ہو جائیں۔ تو نماز سبب بنے گی برائیوں کے ختم ہونے کا، نہ کہ برائیوں کا ختم ہونے کی وجہ سے میں نمازی بن جاؤں گا۔ یہ بالکل الٹی گنگا بہانے والی بات ہے۔ ہمیں نمازی بننا ہے تاکہ ہم سے برائیاں اپنے آپ دور ہوتی چلی جائیں۔ جہاں تک ان لوگوں کا مسئلہ ہے جو نماز تیزی سے پڑھتے ہیں اور بہت تیز نماز پڑھتے ہیں، تو نماز میں ایک شرط یہ کہ انسان آرام سے نماز کو پڑھے۔ قرآن کی ایک شرط یہ کہ قرآن کی تلاوت ٹھہر کر کرے۔ تو ارکان نماز میں اگر کوئی انسان رکن نماز یا ارکان نماز کو انجام دے رہا ہے تو اگر وہ صحیح سے انجام دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے اس کے اندر ٹھہراؤ ہو، کیونکہ اگر آپ رکوع سے سجدے کی طرف جا رہے ہیں یا سجدے سے سر اٹھا رہے ہیں اور آپ تیزی سے کریں گے تو بہت ممکن ہے کہ آپ اس وقت بول رہے ہوں جس وقت بولنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ آپ جب جسم ٹھہر جائے تب ذکر سجدہ کرنا ہے، جب جسم ٹھہر جائے تب ذکر رکوع کرنا ہے، جب جسم ٹھہرا ہوا ہو تب ہمیں ذکر کرنا ہے، یعنی پہلی رکعت اور دوسری رکعت اور تیسری رکعت کا ذکر پڑھنا ہے، قرات کرنی ہے۔ تو اس میں اگر ٹھہراؤ نہیں ہے اور آپ بولتے ہی فوراً سجدے میں جا رہے ہیں یا بولتے ہی رکوع میں جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں۔ لہٰذا اگر شروع میں عادت ڈالنا مشکل ہے تو کم سے کم اپنے آپ کو اس بات کا آمادہ کریں کہ ہم جس وقت جس چیز کو انجام دے رہے ہیں اس وقت ہم کم سے کم اس حد تک ٹھہراؤ لانے کی کوشش کریں گے، یعنی جس وقت ہم رکوع میں ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ، کم سے کم اس حد تک ہمارا جسم ٹھہرا رہنا چاہیے۔ اسی طرح سجدے میں، اسی طرح جو سورہ حمد پڑھ رہے ہیں یا دوسرا سورہ پڑھ رہے ہیں اس وقت جسم میں حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ جب ختم ہو جائے تو اگر آپ تیزی سے رکوع میں چلے جاتے ہیں، تیزی سے سجدے میں چلے جاتے ہیں، اس تیزی سے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جس وقت قرات کر رہے ہیں، جس وقت ذکر پڑھ رہے ہیں، کم سے کم اس وقت آپ کے بدن میں ٹھہراؤ آنا ضروری ہے۔ اگر اس وقت ٹھہراؤ نہیں ہوگا تو نماز صحیح نہیں ہوگی، اور جلدی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ کم سے کم، یہ بہت زیادہ وقت نہیں لگتا ہے اگر انسان واجب نماز کو ادا کر رہا ہے، بہت زیادہ وقت نہیں لگتا ہے، لہٰذا کم سے کم جتنی دیر یہ نماز واجب، یہ 17 رکعت نماز جو دن بھر میں واجب ہے اس کو انجام دے رہا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو وقت اس طرح ایسے وقت پہ انتخاب کرے کہ جس وقت وہ نماز کو آرام سے پڑھ سکتا ہو۔ اگر وہ 2 وقت ملا کے پڑھ سکتا ہے اور آرام سے پڑھ سکتا ہے تو بہت بہتر ہے الگ الگ تیزی سے پڑھنے سے۔ اگر مثال کے طور پر اس کو دن میں ایک ایسا وقت ملتا ہے جب وہ آرام سے ظہر اور عصر کو بغیر کسی جلدی کے پڑھ سکتا ہے تو ملا کر نماز پڑھے، کوئی حرج نہیں۔ رسول نے ملا کے بھی پڑھی ہے، رسول نے الگ بھی پڑھی ہے، ہمیں دونوں طرح سے نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ لہٰذا جس وقت بہتر طریقے سے نماز پڑھ سکتا ہو، ٹھہر کر نماز پڑھ سکتا ہو، صحیح طریقے سے نماز پڑھ سکتا ہو، اسی طرح اس وقت نماز پڑھے تاکہ نماز صحیح ادا ہو سکے۔ جلدی پڑھنے کے نتیجے، اول وقت جلدی پڑھنے سے بہتر ہے کہ انسان بیچ میں یا کسی اور وقت پہ آرام سے نماز پڑھے۔ لہٰذا ساری چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا، اگر اول وقت ہم دونوں نمازیں ملا کر پڑھتے ہیں اور نماز ہم صحیح طریقے سے پڑھ سکتے ہیں تو اول وقت دونوں نمازیں پڑھ لیں۔ اگر بیچ میں کسی وقت ہمیں زیادہ فرصت ملتی ہے، جاب والے لوگوں کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے، بیچ میں ان کو 1 ہی گھنٹے کی چھٹی ملتی ہے، اس وقت کر سکتے ہیں، اس وقت نماز پڑھیں۔ جس وقت جسم اور ذہن آمادہ رہیں اس وقت نماز پڑھیں تاکہ نماز صحیح طریقے سے انجام دی جا سکے۔ مبشر عباس خان کا سوال ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے لکھا ہے کہ دوران نماز کیا تنگ موزے
پہننا، اور وہ جو لیدر کے موزے ہوتے ہیں ان کا پہننا کیسا ہے، اور خاص طور سے اگر اس میں اشکال ہو جائے کہ یہ حلال ہیں یا حرام ہیں تو کیا حکم شرعی ہے؟ تنگ موزے اگر جس سے خون کا دوران رک رہا ہو، اس طرح کا لباس یا موزے جس سے بدن میں کھچاؤ آ جائے یا بدن میں نماز پڑھنے میں اذیت ہو جائے یا سن ہونے لگے، کیونکہ بہت ٹائٹ کوئی چیز پہنے ہیں تو انسان کو اذیت ہوتی ہے ارکان کو انجام دینے میں، تو اس کو پرہیز کرنا چاہیے۔ لباس، نمازی کا لباس بہت تنگ نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں تک چمڑے کے موزے کی بات ہے تو اگر وہ حلال گوشت جانور کے چمڑے سے بنا ہے تو اس کو پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے چمڑے کی جیکٹ ہو، چاہے چمڑے کے موزے ہوں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر حلال گوشت جانور سے نہیں بنا ہے یا ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ ذبیحہ ہے یا نہیں ہے، اس کی کھال جو ہے وہ حلال گوشت جانور کی ہے یا نہیں ہے، یا اس کا ذبیحہ صحیح سے ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، تو پھر اس میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ عام دنوں عام حالات میں آپ پہن سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نماز کے وقت آپ کو اس کو اتارنا چاہیے۔ جس چیز کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ ذبیحہ ہے، مسلمان نے اس کو ذبح کیا ہے، مسلمان طریقے سے ذبح ہوا ہے، یہ لیدر حلال گوشت جانور کا ہے، حلال طریقے سے حاصل کیا گیا ہے، اس کو پہننے میں اور نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جہاں علم نہ ہو کہ یہ حلال ہے یا نہیں ہے، پھر وہاں نماز کی حالت میں اس کو نہیں پہن سکتے ہیں۔ ہاں نماز کے علاوہ پہن سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نماز میں صحیح نہیں ہے کہ ایسے لباس کو پہنا جائے جو غیر ذبیحہ شدہ جانور کی کھال سے بنایا گیا ہو، یعنی مردار کی کھال سے بنائی ہوئی چیز سے نماز صحیح نہیں ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ مباشرت کے وقت اگر اسی دوران زوجہ وقت حیض پہ پہنچ جائے اور پھر اسے پتہ چلے تو کیا اس پر کفارہ لازمی ہو جائے گا؟ اگر دوران مباشرت اسے علم ہو جائے تو اگر الگ ہو سکتا ہے تو الگ ہو جائے، اس کے اوپر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ یا مباشرت کے بعد اسے معلوم ہوا، پہلے اس کو علم نہیں تھا اور دوران مباشرت اس کے اوپر وہ حالت طاری ہوا اور اس کو بھی علم نہیں ہوا، یہ متوجہ نہیں ہوا، بعد میں معلوم ہوا کہ یہ وقت آ چکا تھا، تو اس کے اوپر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ لیکن اگر علم ہو اور کہ مباشرت کرنے کے نتیجے میں یا اس وقت حیض سے ہے خاتون اور اس کے بعد کرے تو پھر اس پہ کفارہ آتا ہے، لیکن اس وقت ہو جائے اور الگ نہیں کر سکے اپنے آپ کو، یا بعد میں علم ہو کہ اس دوران حیض واقع ہو گیا تھا، تو کوئی کفارہ اس کے اوپر نہیں ہے۔ اگر یہ میں اس کو تفصیل سے ذرا میں آپ سے چاہوں گا اس پر ذرا سا روشنی ڈالیں کہ یہ جو مباشرت کے حیض کے وقت میں کس طریقے کی دوری بنانا اور کس طریقے کا حکم ہے، اور کیسے کفارہ جو ہے الگ الگ دنوں میں کس طرح سے لازمی؟ حالت حیض میں مباشرت مطلقاً حرام ہے اور کسی بھی طرح سے دخول جائز نہیں ہے، اور اگر انسان دخول کرتا ہے تو اس کے اوپر کفارہ واجب ہو جاتا ہے۔ البتہ بغیر دخول کے اگر کوئی اور ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں یا بیٹھتے ہیں یا بات کرتے ہیں یا کوئی اور عمل انجام دیتے ہیں جس میں دخول حاصل نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، صرف دخول شریعت نے حرام کیا ہے، اور دخول میں اگر حیض کے ایام میں دخول کرتا ہے تو اس کے اوپر کفارہ ہے۔ کفارے کے شرائط اس طرح سے ہے کہ پہلے شروع کے دنوں میں جو ہے کفارہ کمتر ہے اور بعد کے دنوں میں کفارہ بڑھتا چلا جاتا ہے، لہٰذا اس کے لیے تفصیل جو ہے وہ رسالہ عملیہ میں موجود ہے، لیکن 18 نخود چاندی یا 18 نخود سونا، 18 نخود تقریباً چنا جو ہوتا ہے اس سے ناپا جاتا تھا، تقریباً 2 مسقال یا 3 مسقال سونا بنے گا، یا اس کی قیمت انسان کو دن کے حساب سے جس دن میں اس نے کیا ہے، اس کے جس دن پہ اس نے کیا ہو اس حساب سے اس کے اوپر کفارہ بنے گا اور اس کو ادا کرنا واجب ہو جائے گا۔ اور اگر انسان اس عمل کو انجام دیتا تو اولاً اسے حرام کام کیا اور اس کے اوپر کفارہ بھی واجب ہے، لہٰذا اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے۔ رئیس عباس صاحب کا سوال ہے، السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ کن حالات پر نماز کو توڑا جا سکتا ہے، اور نماز توڑنے کے بعد کیا کفارہ بھی دینا لازمی ہے؟ نماز توڑنے کا کوئی کفارہ نہیں ہے، نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا، لیکن نماز توڑنے کے شرائط ہے، یعنی ہر وقت آپ نماز نہیں توڑ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر جان کو خطرہ ہو جائے، اپنی جان کو یا کسی اور کی جان کو خطرہ ہو جائے اور نماز توڑے بنا اس کی جان نہیں بچائی جا سکتی ہو یا اپنی جان نہیں بچائی جا سکتی ہو تو نماز توڑی جا سکتی ہے۔ اپنے آپ کو جب خوف سے دور کر لیا، خطر سے دور کر لیا، تو پھر نماز دوبارہ پڑھے گا۔ اگر مال کا نقصان ہو رہا ہو، یعنی مثال کے طور پر نماز پڑھ لیں، آپ کے حالت نماز میں کوئی انسان گھر سے چوری کر کے جا رہا ہے یا کوئی مال لے کے جا رہا ہے یا آپ کا سامان اٹھا کے لے کے جا رہا ہے جو نقصان دہ ہے، تو آپ نماز توڑ سکتے ہیں۔ اسی طرح کسی دوسرے کا مال ہو رہا ہو، اس طرح کی کوئی چیز ہو رہی ہو، تو کلاً مسئلہ یہ ہے کہ انسان کا اگر جان یا مال کا خطرہ اس کے اوپر لاحق ہو جائے تو نماز کو
توڑ سکتا ہے یا کسی اور کی جان بچانے کے لیے نماز کو توڑ سکتا ہے. خود کی جان، کسی دوسرے کی جان بچانے کے لیے، مال کو بچانے کے لیے نماز توڑی جا سکتی ہے. اسی طرح مثال کے طور کے اوپر اگر مسجد نجس ہو یا قرآن مثال کے طور کے اوپر اس کی بے حرمتی ہو رہی ہو، تو انسان نماز کو توڑ کر نماز پہلے قرآن کی حرمت کو محفوظ کرے گا. مثال کے طور پر قرآن گر رہا ہے یا مسجد نجس ہو رہی ہے، کوئی جانور مسجد میں نجس جانور آ گیا ہے، اس کی نجاست سے بچانے کی کوشش کر نہیں ہے، تو یہاں پر نماز توڑی جا سکتی ہے. اسی طرح بعض شرائط میں اگر قرض خواہ آ جائے، انسان مقروض ہو، وقت پورا ہو چکا ہو، میعاد پوری ہو چکی ہو، قرض ادا کرنا ضروری ہو چکا ہو، وقت پورا ہو چکا ہو، اور وہ قرض خواہ قرض لینے آ جائے اور حالت نماز میں آپ قرض ادا نہیں کر سکتے ہو اور وہ کہے کہ مجھے فوراً واپس چاہیے، اسی حال میں مجھے واپس چاہیے، تو یہاں پر بھی اگر وقت پورا ہو چکا ہے اور بغیر نماز توڑے اس کا قرض ادا نہیں کیا جا سکتا ہے، تو یہاں نماز چھوڑے گا، قرض ادا کرے گا اور پھر آ کر نماز پڑھے گا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان شریعت مال کے سلسلے میں کتنی زیادہ سخت ہے، کیونکہ یہاں پر اللہ کی نماز پڑھ رہا ہے وہ، اور قرض خواہ بہرحال ایک انسان ہوگا، لیکن اگر اس کی میعاد پوری ہو چکی ہے اور وہ ضرورت کے لحاظ سے آ گیا اور مانگ رہا ہے، تو آپ نماز چھوڑیں گے، اس کا قرض ادا کریں گے. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے لیے ہے کہ آپ مستحب طواف چھوڑ دیتے تھے اگر کوئی آپ کی مدد کرنے کا خواہاں ہوتا تھا یا کوئی مدد کے لیے آتا تھا یا کوئی قرض کے لیے آ جاتا تھا یا قرض مانگنے آ جاتا تھا، تو آپ نماز چھوڑ دیتے تھے. یہ اسی بات کی دلیل ہے، مستحب طواف چھوڑ دیتے تھے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کتنی زیادہ شریعت نے مدد کرنے کے سلسلے میں اور حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں اپنے آپ کو سخت رکھا ہے اور اس کے اندر دوسرے امور کو کتنی زیادہ دخل دیا ہے. جزاک اللہ. یہاں پہ ایک سوال میرا یہ ہے سرکار کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں جس طریقے کی واجبات میں ہے اور سماجیات کو کیسے زیادہ ترجیح دی. مثلا کوئی شخص ہے، وہ اپنا پیشہ اس کا ڈاکٹری ہے اور نماز کے لیے وہ جا رہا ہے، لیکن مریض آ گیا جس کی حالت بڑی تشویشناک ہے، تو اب اس کو پہلے نماز ادا کرنا ہے یا اس مریض کو دیکھنا ہے؟ اگر کوئی انسان، جیسے کہ آپ نے سوال پوچھا کہ ڈاکٹر ہے اور کوئی مریض اس کے سامنے آ گیا اور مریض کی حالت ایسی ہے کہ اس کو اگر فوراً نہیں دیکھا گیا تو اس کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے مریض کا علاج کرے گا اور اس کے بعد اپنی نماز کو ادا کرے گا، کیونکہ انسان کی جان بچانا ہر حال میں واجب ہے. تو لہٰذا اگر ایسا مریض ہے کہ آپ اس کو 5 منٹ بعد دیکھ سکتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ سے کہہ دیں کہ بیٹھے میں آ کے دیکھ لوں گا. لیکن اگر کوئی ایسا مریض ہے، ایسی حالت میں ہے کہ اگر آپ نے اس کو توجہ نہیں کی تو اس کی جان جا سکتی ہے، اس کو نقصان ہو سکتا ہے، اس کا مرض اور زیادہ نقصان دہ ہو سکتا ہے، تو پہلے اس مریض کا علاج کریں گے اور اس کے بعد نماز ادا کریں گے. اسلام نے کلن احکام اس طرح سے مرتب کیے کہ اگر سب پر عمل کیا جائے اور صحیح سے سب کی رعایت کی جائے تو سماج میں کسی کے ساتھ کسی طرح کا ظلم نہیں ہوگا، اور عبادت وہی ہے جس پہ کسی کے اوپر ظلم نہ ہو. ایک صاحب کا اور سوال ہے کہ مثلا مزاح میں خداوند عالم یا ائمہ معصومین کے بارے میں کچھ الگ طرح کی بات کرنا، انہوں نے الگ طرح کا تذکرہ نہیں کیا. مثلا مزاح کرتے ہیں لوگ اللہ کے بارے میں یا معصومین کے بارے میں، تو یہ کہاں تک اس کو کیا جا سکتا ہے اور اس کے لیے حکم شرع کیا کہتا ہے؟ اولاً تو خداوند عالم کے سلسلے سے یا ائمہ علیہ السلام کے سلسلے سے یا جناب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے سلسلے سے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے سے، حتیٰ دیگر انبیاء کے سلسلے سے مزاح کرنا اپنے آپ میں صحیح چیز نہیں ہے. اگر اس کے اندر جھوٹ اور فریب ہو مزاح میں تو پھر وہ اپنے آپ حرام ہو جائے گا، کیونکہ جھوٹ کی وجہ سے حرام ہو جائے گا. یعنی جھوٹی نسبت دینا یا ایسی کوئی بات کہنا جو امام کی طرف جھوٹی نسبت ہو یا شریعت پہ جھوٹی نسبت ہو تو یہ اسلام صحیح نہیں ہے. ہاں مزاح جس طرح سے ائمہ نے مزاح کیا ہے، جس طرح ائمہ کے اصحاب نے مزاح کیا ہے، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے مزاح کیا ہے. خود مزاح کرنا مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ مومن عبوس نہیں رہتا، مومن ہمیشہ غصے میں نہیں رہتا، مومن عام انسان کی طرح رہتا ہے، ہر ایک سے ہنستا کھیلتا ہے، بولتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن مزاح میں بارگاہ الہیہ میں کوئی ایسا جملہ کہنا جو اس کی شان کے خلاف ہو، یا ائمہ علیہ السلام کی طرف نسبت دینا جو ان کی شان کے خلاف ہو یا ان کی رتبے کے خلاف ہو، یہ صحیح نہیں ہے. ہاں ائمہ نے خود مزاح کیا ہے، ائمہ کے اصحاب نے مزاح کیا ہے، اس واقعے کو دہرانے میں یا اس طرح کی کوئی بات انجام دینے میں، یا آپ سے کوئی مسئلہ آیا ہو یا آپ سے کوئی بات سچی کوئی بات نکل گئی ہو، اس کو دہرانا ہو، مومنین کو شاد کرنے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بہرحال مزاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مزاح میں اگر جھوٹ کا عنصر پایا جائے یا توہین کا عنصر پایا جائے تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے.
جزاک اللہ، وقت تمام ہو چلا۔ اگلا سوال جو بہت خوبصورت ہے، پھر انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں لیتے ہیں۔ ترک اولا اور گناہ جسے کہتے ہیں غلطی، اس کے بارے میں کیا گیا ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی، اور بحمدللہ آپ کے سوالوں کا سلسلہ جاری ہے۔ کچھ بے حد اہم سوال جن کو اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ آپ یہ پروگرام ضرور دیکھتے رہیے اور دوسروں کو بھی آمادہ کریں کہ اس طرح کے پروگرام دکھائیں، تاکہ ان کے اندر بیداری پیدا ہو دین کی معرفت اور باوری کی۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنے میزبان اطہر کاظمی کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Ah